السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کے بارے میں چند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کا شمار نامور شعرائے عرب میں ہوتا ہے۔ ان کے عہد کے تمام عرب ادبا و شعراء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی شعر و ادب کی تاریخ میں نہ ان سے پہلے کوئی شاعرہ ان کی ہم پایا ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کوئی شاعرہ ان کے ہم عصر یا ان کے برابر ہوئی۔ باکمال شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی اوصاف کی بنا پہ بھی وہ تاریخ کی روشن اور نمایاں ترین شخصیت ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مشرف باسلام ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند اشعار سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی۔ انہوں نے پھر کچھ اشعار سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا، اے خنسا، اچھے اشعار کہتی ہو اور سناؤ۔ ابتداً 2-4 شعر کہنے پہ اکتفا کرتی تھیں، لیکن جب ان کے بھائی شہید ہو گئے تو ان کے جذبات کے دھارے پھوٹ پڑے اور اشعار پہ اشعار کہنے لگیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام معاویہ تھا اور ایک سخر۔ سخر خاندان میں بہت ہی چہیتے تھے، بڑے حلیم و شریف اور فیاضی و سخاوت کا سمندر تھے، اس لیے خنسا رضی اللہ عنہا کو اپنے بھائی سخر سے زیادہ محبت تھی۔ جب ان کے بھائی شہید ہوئے تو خنسا رضی اللہ عنہا کے جذبات کے باندھ ٹوٹ پڑے۔ اب غم جدائی کی وجہ سے اشعار کا روپ دھار دھار کے کثرت سے اشعار کہنے لگی۔ یہ اشعار جو بھی سنتا وہ اشعار سن کے رو دیتا تھا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا قبل اسلام ایسے مرثیے کہتی تھی کہ جب وہ سناتی تو سننے والا رو پڑتا، لیکن جب وہ اسلام لائی تو صبر جمیل کی ردا ڈال لی اور ایسا صبر اختیار کیا کہ جب ان کے بیٹے شہید ہوئے تو اجر و ثواب کی نیت سے صرف ان کی زبان پہ دعائیں تھیں، انہوں نے اشعار نہیں کہے۔ زبیر بیان کرتے ہیں کہ خنسا رضی اللہ عنہا اپنی 4 بیٹوں کو لے کے جنگ قادسیہ میں شریک ہوئیں اور جنگ کی پہلی شب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹو، اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں دولت اسلام کی خوش نصیبی ملی اور راہ ہجرت تمہارے قدموں کے نقوش سے روشن ہوئی۔ میرے بیٹو، قسم باخدا میں نے زندگی بھر تمہارے والد کے ساتھ عہد وفا نبھایا، بے وفائی کی کوئی صبح و شام میں نے نہیں دیکھی۔ تم ایک ماں کے فرزند ہو تو تمہارے والد بھی ایک ہی ہیں۔ تمہارے ماموں کے لب پہ میرے تعلق سے کبھی کوئی حرف شکایت نہ آیا۔ تمہاری خاندانی شرافت چاند کی چاندنی کی طرح بے داغ ہے۔ تمہارا نسلی افتخار شک و شبہ کے غبار سے پاک و صاف ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کافروں سے جنگ کرنے کا اجر و ثواب کتنا عظیم ہے۔ تم اس حقیقت سے بھی آگاہ رہو کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کتنی بہتر اور پائیدار ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200، سب سے آخری آیت ہے آل عمران کی۔ مزید فرمایا کہ کل جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلے تم اپنے ہوش و حواس اور تجربات کی قوت سمیٹے نصرت و یاوری کی دعائیں مانگتے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑنا۔ پھر جب دیکھنا کہ معرکہ گرم ہو تو بے نیام تلواریں لے کے ہلہ بول دینا، چن چن کے سرداران کفر و شرک کو قتل کر ڈالنا۔ کامیابی تمہارا مقدر بنے، یا تو مال غنیمت تمہارے ہاتھوں میں ہوگا یا پھر جنت تمہارے قدموں تلے ہوگی۔ بیٹوں نے ماں کی یہ نصیحت سنی تو دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور صبح ہوئی تو ماں کی ایک ایک نصیحت کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے میدان کی طرف پہنچے۔ ان کے بیٹے مرثیہ کہا کرتے تھے،
اور اشعار بھی اپنی والدہ سے متاثر ہو کے کہا کرتے تھے، اور طرح طرح کے اشعار، رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے وہ آگے بڑھے، دشمنان خدا پہ بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے اور صف عادہ کو چیرتے ہوئے بے خوف قلب میں جا پہنچے۔ آخر دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے لیا اور ان کے پہلے بیٹے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے آگے بڑھے اور وہ بھی لشکر عادہ پہ اشعار پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ کچھ دیر تک دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے اور خود کو شہید راہ خدا ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے تیسرے بیٹے وہ آگے بڑھے اور اشعار پڑھتے رہے۔ ایسا شدید حملہ کیا کہ دشمن کی صفیں الٹ گئیں۔ آخر دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب چوتھے بیٹے کی باری آئی، اس نے بھی چند اشعار پڑھے اور دشمنوں کو للکارا، نعرے تکبیر بلند کر کے اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ دشمن تھوڑی دیر کے لیے سراسیمہ ہو گئے۔ وہ دادے شجاعت دیتے ہوئے صف میں گھس گئے، دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ خنسا رضی اللہ عنہا کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ اب ان کے پاس کوئی بیٹا نہ رہا جو بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، اس لیے بیٹوں کی شہادت سے ماں کا ملول ہونا لازمی تھا۔ لیکن حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کسی بھی ملال کا اظہار کیے بغیر جو کچھ کہا وہ ان کی عظمت شان، بلند ایمان و اخلاص، محبت الہی اور ترجیح و طلب آخرت کی روشن دلیل ہے۔ جو خاتون اپنے بھائی کی موت پہ مرثیہ سنا سنا کے خود بھی روتی، دوسروں کو بھی رلاتی، وہ اپنے بیٹوں کی موت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کا قتل ہونا میرے لیے شرف و فضیلت اور عظمت و بزرگی کا مقام ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ رب کریم ضرور ہم سب ماں بیٹوں کو اپنے گہوارے رحمت میں دوش بدوش رہنے کی راحت و خوشی سے شاد کام کرے۔ غور طلب مقام ہے، کیونکہ عورت بہت ہی حساس اور بہت جلدی حالات سے متاثر ہونے والی ہوتی ہیں، اور جو عورت اپنے بھائی سے اتنی محبت کرے کہ اس کے لیے روئے اور ایسا روئے کہ سامنے والا بھی رو دے، وہ عورت اپنی اولاد، اپنے بیٹے، وہ بھی چار اولاد ہوں، 4 بیٹے ہوں، چاروں شہید ہو جائیں اور اس کے لب پہ صرف اللہ کا شکر ہو اور اللہ کی رحمت کی امید ہو، یہ صرف ایمان اور مومن کی صفات میں سے ہے۔ یہ صرف ایمان کی خصوصیت ہے۔ یہ توقع صرف ایماندار عورت سے ہی کی جا سکتی ہے جو دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی ایماندار مومن بندیوں میں شامل کرے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی زیادہ عزیز ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔